باخبر یوٹیوب چینل کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ کووڈ 19 کی ویکسین اب تیاری کے کس مراحل میں ہے؟ کیا ماسک پہننا اب لازمی ہو چکا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ڈاکٹر ایس ایم حسین سے، جو کہ برطانیہ میں اینستھیسیا اور انٹینسو کیئر کا 40 سالہ تجربہ رکھتے ہیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ کرونا وائرس جو کہ 8 مہینے پہلے چین کے شہر ووہان سے شروع ہوا اور ساری دنیا میں پھیلا، یقینی طور پر یہ انسانی تاریخ میں اور ہماری جنریشن میں یہ ایک بہت بڑا انقلاب اور بہت بڑی تبدیلی لایا۔ اس کی وجہ سے نہ صرف صحت، اکنامی، ہمارے معمولات، انسان کی سوچ اور انسان کا بیہیویئر، یہ تمام کا تمام متاثر ہوا۔ اور ان 8 مہینوں میں ہم نے اس کے بارے میں بہت کچھ جانا، اور یہ بھی جانا کہ ابھی ہمیں بہت کچھ جاننا ہے۔ اس وقت دنیا میں 140 سینٹرز میں میڈیکل سائنٹسٹ تحقیق میں لگے ہوئے ہیں اور ویکسین کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس بیماری کو روکا جا سکے۔ ان 140 میں سے 23 جو ہیں سینٹرز ایسے ہیں جنہوں نے کہ کچھ انکریجنگ پیش رفت کی ہے ویکسین کے سلسلے میں، لیکن اس وقت ہمارے یہاں آکسفورڈ، امپیریل، ان 2 نے اس سلسلے میں کچھ ٹیسٹنگ وغیرہ کی ہے۔ ابھی بہت سارے اسٹیجز باقی ہیں اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ کوئی ایسی قسم کی ویکسین سامنے آ جائے گی آئندہ سال تک کہ جس سے انسان کے اندر اینٹی باڈیز کچھ ایسی پیدا ہوں گی کہ جس سے مدافعت بڑھے گی۔ لیکن یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ مدافعت یا ویکسین کتنے عرصے تک ایفیکٹو رہے گی۔ اس کی امیونٹی جو ہے وہ 1 مہینہ رہے گی، 2 مہینہ رہے گی، 6 مہینہ رہے گی، کیونکہ اگر اس کی مدافعت کی صلاحیت بہت کم عرصے رہتی ہے تو دوبارہ سے ویکسین کرنا پڑے گا، اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، تو یہ بہت ساری باتیں یہ ہو رہی ہے۔ ساؤتھ ہیمپٹن یونیورسٹی نے ایک اچھی پیش رفت کی ہے، اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک پروٹین کو انہیلیشن کے ذریعے سے یہ مریضوں کو دیا ہے۔ ایسے مریض کے جو ریسپیریٹری فیلئر میں تھے اور جن کو وینٹیلیٹر پر ڈالنا ضروری ہو رہا تھا، تو وہ مریض بھی ریکور ہوئے، اور کچھ مریضوں کو جن کی سیچوریشن کم تھی اور ان کو دیا گیا تو ان کو پھر وینٹیلیٹر پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑی، اور مریضوں کو ریکور ہونے میں بھی اس سے مدد ملی۔ تو یہ اچھی پیش رفت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب دوسرے وائرسز سردی کے موسم میں جو آتے ہیں، برطانیہ میں یہ فلو کا وائرس شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی اب لوگوں کو ہدایات دے دی گئی ہیں، اور فلو ویکسین جو ہے وہ 50 سال کی عمر سے بڑے لوگ جو ہیں ان کو سب کو آفر کی جائے گی یہاں برطانیہ میں، اور خیال کیا جا رہا ہے کہ 30 ملین جو ہیں لوگ اس میں ہوں گے جن کو یہ ویکسین
دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ بھی دیکھا گیا کہ جو لوگ کہ اوبیز ہیں، اوور ویٹ ہیں، ان میں ڈائبٹیز بھی ہے، ہارٹ ڈیزیز بھی ہے، ریسپریٹری پرابلم بھی ہے اور دوسری ماربیڈیٹیز بھی ہیں، تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اوبیز جو ہیں وہ زیادہ سسیپٹیبل ہیں وائرل انفیکشن سے۔ تو اب گورنمنٹ نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ لوگوں کو اوبیسٹی کے بارے میں ہدایات بھی دی جائیں کہ اپنا وزن کم کریں اور اپنی ڈائٹ جو ہے اس کو بہتر کریں، اور جنک فوڈ کے ایڈورٹیزمنٹس وغیرہ جو ٹی وی پہ آتے ہیں ان کو بھی بند کرنے کی طرف غور کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن اور باہر نکلنا کم ہو گیا ہے لوگوں کا، بہت سے لوگ جو ہے وہ گھر سے کام کر رہے ہیں اور شاپنگ کے لیے بھی روزانہ جانے کے بجائے ہفتے میں ایک دن جاتے ہیں، تو رویوں میں بہت تبدیلی آئی ہے۔ اس کے نتیجے میں دیکھا گیا ہے کہ برڈ لائف جو ہے وہ کافی امپروو ہو گئی ہے، انوائرمنٹ کافی کلین ہو گیا ہے، انوائرمنٹ میں جو پولوشن تھی اس میں بھی کمی ہے، اور کچھ ایسے پرندے کہ جو ناپید ہو چکے تھے، جس میں سے کہ یہاں پہ برطانیہ میں کرین یا جس کو سارس کہتے ہیں، وہ 400 سال پہلے ختم ہو گیا تھا، لیکن اب جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ ایسے علاقوں میں کہ جہاں پر بہت خاموش اور بہت ہی گنجان جنگلات ہیں، وہاں پر اب یہ سارس بھی واپس آ گیا ہے۔ تو اس طریقے سے مختلف قسم کی انوائرمنٹل تبدیلیاں، سوشل تبدیلیاں اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور کاروبار بھی آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں اور لوگ ایک نئی زندگی ایڈاپٹ کر رہے ہیں، لیکن انسانی رویوں کا بہت زیادہ دخل ہے کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ، فیس ماسک اور کراؤڈز کو اوائڈ کریں، اور اب یہ فیس ماسک جو نہیں پہنیں گے ان کے اوپر 100 پاؤنڈ کا جرمانہ بھی لگایا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ وہ بزنسز، وہ ادارے کہ جہاں پر اگر کوئی بیماری ہے دوبارہ سے پھیلتی ہے تو ان کو بند بھی کر دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے کافی بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ میں انسانوں کی تبدیلی آئی ہے، اور لوگوں کی ترجیحات بدل گئی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے علاقے میں ایک دوسرے کی مدد بھی زیادہ کرتے ہیں، اور گھر سے کام کرنے کی صورت میں چونکہ ان کے پاس وقت زیادہ ہے تو وہ اپنے محلے میں دوسرے لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی دوا چاہیے تو دوا لا دیتے ہیں، یا کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو شاپنگ کے لیے بجائے اس کے کہ 4 آدمی ایک ساتھ جا رہے ہوں، ایک آدمی جا کے شاپنگ کر آتا ہے۔ تو ایک اب یہ بھی احساس پیدا ہو رہا ہے کہ وہ انسان جو 8 مہینہ پہلے اپنے آپ کو ایک اپنے آپ کو ایسا سمجھتا تھا کہ اب وہ انوینسیبل ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اب انسان اپنے اوقات میں بھی آ گیا ہے، اور اس کو معلوم ہو گیا کہ پلک جھپکنے میں زندگی سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں، اور یہ بھی اب سوچا جا رہا ہے کہ جب تک کہ یہ دنیا سے یہ وائرس پوری طرح ختم نہ ہو جائے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس کے لیے یمن، سیریا
سوڈان، فلسطین، یہ وہ علاقے سمجھے جا رہے ہیں کہ جہاں پر اس کو کنٹرول کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے طور پر احتیاط بھی کرنی ہے، دوسرے کو بھی انکریج کرنا ہے، اپنے معمولات بھی بدلنے ہیں، اپنی سوچ بھی بدلنی ہے، اور سائنس اور حقائق کی روشنی میں سمجھنا بھی ہے چیزوں کو، اور افواہیں اور پروپیگنڈے پہ زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور سبسکرائب کے بٹن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔